السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الاحقاف کی ابتدائی 6 آیات کا ترجمہ کریں گے، اور ان آیات میں اللہ پاک نے اپنے بندوں سے جو عبرت اور نصیحت کی باتیں سمجھائی ہے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الاحقاف مکی صورت ہے۔ مکی صورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مکہ کی زمین میں ہی اس صورت کا نزول ہوا تھا۔ ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی ان ساری صورتوں کا نام مکی ہے۔ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی چاہے جس جگہ پر بھی ہو ان صورتوں کا نام مدنی ہے۔ اس صورت کا موضوع بھی توحید، رسالت، آخرت، وہی 3 موضوع جو عام طور پر مکی صورتوں کے رہتے ہیں وہی موضوع اس صورت کا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے کتاب کو نازل کرنے والا کون ہے اس کے متعلق بتلایا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اس کلام کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ پھر 2 صفتیں بیان کی کہ اللہ زبردست ہے، یعنی ہر چیز پر کنٹرول رکھنے والا ہے، حکیم، ہر چیز کو جاننے والا۔ گویا اس کلام کے اندر اللہ پاک نے 2 صفتیں بیان کر کے یہ اشارہ کر لیا کہ تم دنیا میں معمولی اختیار والے بادشاہوں کے کلام کو اور ان کی بات کو کیسے توجہ سے اور دھیان سے سنتے ہو، اس سے زیادہ دھیان اس کلام پر دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایسی ذات کی طرف سے کلام ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تم معمولی علم رکھنے والوں کی باتوں کو کیسے دھیان اور توجہ سے لیتے ہو اور مانتے ہو، یہ ایسی ہستی کی طرف سے کلام ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز کی گہرائی کا اور ہر چیز کی انتہا کا علم اس کے پاس ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کسی برحق مقصد کے بغیر اور کسی متعین وقت کے بغیر پیدا نہیں کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی کہ جتنی کائنات یہ جو تمہیں نظر آ رہی ہے، آسمان ہو، زمین ہو، آسمان و زمین کے درمیان جس قدر مخلوقات ہے، ان ساری مخلوقات کو بنانے کا کوئی مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے بیکار اور باطل اللہ پاک نے کوئی چیز نہیں بنائی۔ انسان خود معمولی سے معمولی کام کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر یہ بات کہی جاوے کہ اس دنیا کے بعد ایسی کوئی دنیا نہیں ہے جہاں پر ظلم و ستم اور نافرمانیوں کی سزا ملے اور اچھائیوں کے اوپر انعامات سے نوازا جائے، اگر اس عقیدے کا انسان قائل نہ ہو تو دنیا ایک اندھیر نگری بن جائے گی۔ یہاں پر زندگی کا پھر کوئی مقصد نہیں ہوگا، دنیا بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، بلکہ ایک بیکار کھلونے کی طرح بن جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان ساری چیزوں کو بنانے کا ایک برحق مقصد ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم نے اسے نہیں بنایا بلکہ ایک متعین میعاد، ایک مقررہ وقت کے لیے بنایا۔
جب وہ مقررہ وقت پورا ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے وہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور وہ دن آ جائے گا جس دن انصاف کا ترازو، اور جس دن انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ پیغمبر نے بنیادی طور پر توحید کی تعلیم دی کہ مشکلوں کو دور کرنے والی، ضرورتوں کو پورا کرنے والی، مصیبتوں میں کام آنے والی ذات بس اللہ ہی کی ہے، مشکل کشا حاجت روا بس اللہ ہی ہے۔ نمبر 2، پیغمبر نے سمجھایا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق قیامت کے دن بدلہ ملے گا۔ یہ بنیادی عقائد جو پیغمبر نے سمجھائے، اس سے زیادہ تر لوگ ماننے تیار نہیں ہے، اس سے منہ پھیر لیتے، اعراض کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے۔ آج بھی امت کی اکثریت توحید کے معاملے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس طرح کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کی طرف جتنی توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ نہیں دیتی۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ۔ اے پیغمبر آپ کہیے، کیا تم نے کبھی غور کیا جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ بتاؤ تم مجھے، انہوں نے زمین میں کیا چیز بنائی، یا ان کی بھاگیداری ہے آسمانوں میں؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک اپنے پیغمبر کے ذریعے دنیا کے ہر مشرک کو مخاطب کر کے یہ سمجھانا چاہ رہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مصیبتوں میں جس کو بھی پکارتے ہو، بے جان چیزوں کو پکارتے ہو، پتھر، مورتی اور جاندار چیزوں کو پکارتے ہو، کسی اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہو، کسی قبر والے کو پکارتے ہو، جس کسی کو پکارتے ہو، ذرا مجھے بتاؤ کہ جن جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا چیز بنائی، کس چیز کے بنانے کی ان کے اندر طاقت اور صلاحیت ہے؟ کیا وہ ایک مچھر کو بھی بنا سکتے ہیں؟ کیا وہ ایک گیہوں کے دانے کو بھی بنا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یا یہ کہ وہ آسمانوں میں اللہ کے بھاگیدار اور پارٹنر اور شریک بن گئے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بھلا جو شخص، جو مخلوق ایک معمولی چیز کو بھی بنا نہیں سکتی، تو عاجز اور کمزوروں کو تم پکارتے ہو اور اس اللہ کو بھول جاتے ہو جس نے ہر چیز کو بنایا، جو طاقتور ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ تو ایسے زبردست طاقت والے بادشاہ کو بھول کر ایک عاجز، لاچار، کمزور مخلوق کو پکارتے ہو۔ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ لاؤ تم میرے پاس ایسی کتاب جو اس قرآن سے پہلے کی ہو، یعنی شرک کی جواز کے اوپر کوئی دلیل تو پیش کرو۔ کیا اس قرآن سے پہلے جو کتابیں تھیں اس میں کوئی ایسا مضمون تھا جو شرک کے جائز ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہو؟ او اثارۃ من علم، یا پھر کوئی روایت جس کی بنیاد علم کے اوپر ہو، جھوٹی روایت نہ ہو، جس کی کوئی سند ہو، پیغمبر سے کوئی ایسی تعلیم ملی ہو کہ مشکلوں میں، مصیبتوں میں اللہ کو چھوڑ کر اور کو بھی پکار سکتے ہیں، اگر تم واقعی سچے ہو۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا
جو پکارے اللہ کے سوا ایسوں کو جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ گمراہی چھوٹی موٹی بہت ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے جو اللہ کو چھوڑ کر لاچار، عاجز، کمزور، بے بسوں کو پکارے، مصیبتوں میں پکارے ایسوں کو جو قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتے، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ بلکہ قرآن نے آگے بڑھ کر کہا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور جن کو ان کی پکار کی خبر تک نہیں ہے کہ ہمیں کون آ کر پکار رہا ہے، ہمیں کون آ کر مصیبتوں کو دور کرنے کی ہمارے سامنے فرمائشیں کر رہا ہے، ہمیں کون آ کر کہہ رہا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے، ہمیں اولاد مل جائے۔ تو جن کو پکار رہے ہو، چاہے وہ کوئی ولی اللہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ پاک فرماتے کہ انہیں تو ان کی پکار کی خبر تک نہیں ہے کہ ہمیں کون آ کر پکار رہا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مصیبتوں میں کبھی کسی کو نہیں پکارنا، صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ یہی بات اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے پیغمبر اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو دور کرنے والی ذات بس اللہ ہی کی ہے۔ پیغمبر خود اپنی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ پیغمبر پر جو مصیبت اور تکلیف آوے، خود قرآن آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس تکلیف کو دور کرنے والی ذات بس اللہ ہی کی ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگ جمع ہوں گے، یعنی قیامت کے دن سارے انسان، پہلے انسان سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان جمع ہوں گے، کانوا لہم اعداء، تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ محبت میں آ کر کسی ولی کو مصیبت میں پکارا، محبت میں آ کر کسی نبی کو مصیبت میں پکارا، محبت میں آگے بڑھ کر غلو کر کے کسی شہید کو مصیبت میں پکارا، اور یہ تصور اور یہ سوچ رکھی کہ قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے، قیامت کے دن یہ ہمیں بچائیں گے، کہا کہ ان کے دشمن بن جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے بلکہ دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت ہی سے منکر ہوں گے۔ اور ان کی عبادت کا انکار کر لیں گے، یعنی کہہ دیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں مصیبت میں پکارنا، ضرورتوں میں پکارنا، مشکلوں میں ہماری قبروں کے پاس آ کر ہم سے مانگنا، ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں ہے، یہ ان کا کرتوت ہے، ان کے اوپر ان کا وبال ہونا چاہیے، ان کے برے فعل کا برا انجام انہی کے سر کے اوپر ہونا چاہیے۔ کل قیامت کے دن صاف انکار کر لیں گے۔ ان آیات میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں کہ جو مسلمان اللہ کو چھوڑ کر مصیبتوں میں کسی اور کو پکارتے ہیں، چاہے وہ کسی کو بھی پکارتے ہو، اللہ پاک اپنے کلام میں کہہ رہے کہ انہیں تو ان کی پکار کی خبر تک نہیں ہے، اور ہم مصیبتوں میں اللہ کو چھوڑ کر نہ معلوم مسلمان ہونے کے باوجود کن کن کو پکارتے۔ اس سے بڑی نافرمانی اللہ کی کوئی نہیں، اس سے بڑی اللہ کی کوئی گستاخی نہیں کہ ایک طاقتور اور زبردست اللہ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق جو لاچار ہے، کمزور ہے، اس کو اللہ کا درجہ دے دینا، اس کو خدا کے درجے تک پہنچا دینا، اس سے بڑی اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں۔ اسی لیے یہ شرک کا گناہ اللہ پاک کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہمیں ان آیات میں جو عبرت اور نصیحت کی اللہ پاک نے باتیں سمجھائی، اللہ پاک ہمیں اس کے مطابق اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔